الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک مسئلہ یہ درپیش آتا ہے زکوٰۃ کے وقت کہ ہمارا ایک چلتا ہوا کاروبار ہے، ایک چلتا ہوا بزنس ہے، تو ہم کیسے اس بات کا حساب لگائیں کہ ہم پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس خام مال کے طور پر موجود ہیں، جو مال تجارت میں شمار ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم پہلے ان کی قیمت، ان کی ویلیو پلس کر لیں، ان کی ویلیو کو جمع کر لیں، اور پھر جو ہے جو قرضے ہم نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، جو تجارتی قرضے ہم نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، تجارتی ادھار لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، وہ بھی جمع کر لیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں جمع کر لیں کہ ہم اس وقت یعنی آج کی تاریخ، آج کی جو بھی ہماری تاریخ ہے اسلامی، رمضان کی جو تاریخ ہے مثال کے طور پہ، تو اس تاریخ کو ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے، کون کون سا مال، مال تجارت خام مال کے طور پہ جو ہمارے پاس عام طور پہ موجود ہوتا ہے، یا جو ہے پروڈکشن کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ہماری پروڈکٹس کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس سب کو شمار کریں۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ جمع کر لیں کہ کس کس کو ہم نے کیا کیا مال ادھار پہ دیا ہوا ہے، تو اس کی کیا مالیت ہے۔ یہ ساری جمع کرنے کے بعد اب آپ جو ہے وہ جن جن لوگوں کو آپ نے دینے ہیں نا، کیونکہ ہمارے یہاں کاروبار کرنے والے عام طور پر ڈیبٹ کریڈٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ پروڈکٹس جو ہے کریڈٹ پر لے بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے پروڈکٹ کریڈٹ پر دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو جو دیے ہوئے ہیں پہلے ان کو جمع کر لیں، اور پھر جو آپ نے دینے ہیں، جو آپ نے لوگوں کی پیمنٹس کرنی ہیں، لوگوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں، اب یہ ساری شمار کر کے ان کو جمع کریں۔ اور جو پہلے آپ نے جمع کیا تھا، یعنی جو آپ نے لینے تھے، جو آپ کی پروڈکشن تھی، جو آپ کی پروڈکٹس تھیں، اس کی جو آپ کے مجموعہ نکلا تھا، اس کی جو مجموعی رقم نکلی تھی، اب یہ جو دینے والے ہیں اس مجموعے کو وہ لینے والے مجموعے سے مائنس کر دیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ اماؤنٹ آ جائے گی جس اماؤنٹ پہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ میری ایک دکان ہے، میرے پاس جو ہے وہ کئی طرح کے کیچپ اور چٹنیاں اور مسالے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سب کو شمار کیا اور ان کا حساب لگا لیا کہ جی میرے پاس جو ہے اس وقت 10,000 روپے کے پروڈکٹس موجود ہیں۔ پھر میں نے جو ہے یہ سوچا کہ جی میں نے کس کس کو ادھار پہ دیا ہوا ہے، فلاں صاحب کو میں نے جو ہے 4,000 ادھار لینے ہیں، فلاں صاحب سے 2,000 ادھار لینے ہیں، فلاں صاحب کو میں نے 3,000 ادھار کا سامان دیا ہوا ہے، تو یہ جمع کر کر آ کے میرے پاس مزید 10,000 ہو گئے، 10 اور 10 ہو گئے 20۔ اب یہ 20,000 جو ہے وہ ہو گئے جو میں نے لینے ہیں اور میرے پاس موجود ہیں۔ پھر میں نے دینے کس کو ہیں جی، وہ چٹنی والا آئے گا، اس کو میں نے 2,000 دینے ہیں، اس سے کریڈٹ پہ کچھ سامان لیا ہوا ہے۔ یا جو ہے وہ کیچپ والا آئے گا، اس کو میں نے 1,000 روپے دینے ہیں، اس سے بھی میں نے کچھ کریڈٹ پہ سامان اٹھایا ہوا ہے۔ اب میں وہ والے کریڈٹ جمع کرتا جاؤں گا، تو میں نے جس جس کو دینے ہیں، جس پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہے، ان پارٹیوں کے پیسے جمع کیے، تو مثال کے طور پہ 5,000 بن گئے۔ اب میں 20,000 میں سے 5,000 کو مائنس کروں گا تو میرے پاس آ گئے 15,000۔ تو میں نے 15,000 کی زکوٰۃ دینی ہوگی اگر میں صاحب نصاب ہوتے ہوئے ایک سال گزار چکا ہوں، ایک سال میرا گزر گیا ہے، تو آج کی تاریخ میں یہ سارا حساب لگا کے اور آج کی تاریخ میں اپنی زکوٰۃ کو کلوز کر دوں گا۔ تو یوں آسانی کے ساتھ ہم اپنے کاروبار کی زکوٰۃ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار جو ہمارا چلتا ہوا کاروبار ہے، جس میں پروڈکٹس آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں، ہم نے لوگوں سے کریڈٹ لیے بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو کریڈٹ دیے بھی ہوئے ہیں، تو ان میں ہم زکوٰۃ کا حساب یوں آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسائل دینیا سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔